وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کر دیتے ہیں اور انسان سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن میں تو کیا آتا ہے، لا ریب فی، جو کچھ قرآن میں ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو حکم ہے پردے کا، وہ کس کا حکم ہے؟ وہ آپ کے رب کا حکم ہے. یہاں میری ریکویسٹ ہے ان سب خواتین سے، گرلز سے جو ابھی پردہ سیریز 2 سن رہی ہیں کہ پلیز آپ ایک دفعہ پردہ سیریز 1 ضرور گو تھرو کریں، پہلے اس کو سنیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں پردے کے لیے. ابھی تو ہم اس کی پرابلمز اور یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ پردہ سیریز 1 ضرور سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو انسان حق اور سچ کے راستے میں چلتے ہوئے کبھی کبھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جب اپنے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر ہے نا، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کوئی بھی کمنٹ پاس کریں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. انسان کب ٹوٹتا ہے؟ جب اس کے اپنے پیارے رشتے اس کے اگینسٹ ہو جائیں، اس کے مخالف ہو جائیں، تو انسان اپنے ہی اندر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو میں کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. یعنی اس کو پردے پہ اپلائی کیا جائے تو آپ میں سے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہی، تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے. دیکھیں، ہم ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہم پردہ نہیں چھوڑتے. ہم کمزور ہو جاتے ہیں لیکن پردہ نہیں چھوڑتے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہم خوشی سے بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ سب لوگ اس پہ اتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس سچ کو اتنا جھوٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے، اس کو اتنا بدصورت بنا دیتے ہیں، ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہم پردہ تو کر رہے ہیں، ہم حق پر تو چل رہے ہیں، پر ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر کہیں نہ کہیں ہم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سچ کو، اس حق کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم نے اپنایا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اور اس راستے پہ چلنے لگتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اس کو روک لیتے ہیں. دیکھو تم ایسے نہ کرنا، دیکھو چھوڑ دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم رہنے دو. کیونکہ ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے. جب ہم خود خوش نہیں ہوتے، ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو بھی دعوت نہیں دیتے. کون حق کی دعوت دیتا ہے؟ کون بلاتا ہے سچائی کی طرف؟ جو خود پختہ یقین رکھتا ہو، جس کو پتہ ہے کہ یہ رستہ، اس رستے سے گزرا ہو، اس کو پتہ ہے یہ رستہ مشکل ہے لیکن یہی رستہ کامیابی ہے. پردہ حیا ہے، پردہ ایمان ہے اللہ کے حکم پر، پردہ بلندی ہے، پردہ حفاظت ہے، پردہ عزت ہے، پردہ کامیابی ہے، پردہ جنت ہے. تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھانا ہے. آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں آپ وہ ڈراپ کر سکتے ہیں، جس بھی گروپ میں آپ ایڈ ہیں ہم اس ایڈمن کو دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پوری سیریز میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں تاکہ آپ پھر سے کھڑی ہو جائیں. اس میں کچھ کیٹیگری ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے خود پردہ چھوڑا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے. کچھ چند لوگ ایسے ہیں تو وہ اس وقت ایک سٹریسفل لائف گزار رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی نظروں سے گزرا ہو کہ پردہ سیریز 2 اور آج وہ یہ سن رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ ایک سکون کی لائف گزار ہی نہیں سکتی. جو انسان ایک دفعہ ایمان کا مزہ لے لیتا ہے، جو انسان پردے کے اندر کی خوشی کو، اس کو محسوس کر لیتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، وہ جب پردہ اتار دے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. سکون حق کے راستے میں ہے، سکون اللہ کی مان لینے میں ہے، سکون سرنڈر کر دینے میں ہے، سکون اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے حکم مان جانے میں ہے. دیکھیں، حق پر جب ہم چلیں تو امتحان تو ہوں گے. جب آپ نے پردہ سیریز 1 سنی تھی تو شاید آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ کیسے کیسے امتحان آئیں گے، لیکن آپ سے پہلے لوگوں پر بھی امتحان آئے گا اور وہ ہلا مارے گئے، ان پر تکلیفیں مسلط کر دی گئیں. اتنی تکالیف کہ وقت کے پیغمبر اور ایمان والے کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان اللہ
الحمدللہ الحمدللہ. کبھی آواز کا ایشو ہو جاتا ہے, آواز ڈراپ ہو جاتی ہے, بس کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو صبر سے کام لیا کریں, پھر کنیکٹ ہو جاتا ہے. جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے لوگوں پر اتنی مشکل تکالیف آئی کہ وہ پکار اٹھے, الا ان نصر اللہ قریب. انہوں نے جب اللہ سے سوال کیا, پکارا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد, تو اللہ کا جواب آیا, الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. الحمدللہ. تو جب ہم نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ حق کے راستے پہ ہیں, سچ کے راستے میں. تو آپ کے راستے میں باطل تو آئے گا نا, آپ کے راستے میں شیطان تو آئے گا نا, آپ کے راستے میں اپنا دل, آپ کا اپنا نفس تو آئے گا نا, یہ دنیا کی رنگینیاں تو آئیں گی نا, کیونکہ آپ نے پہلے جو ایک لائف سپینڈ کی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو اب جب بھی کوئی چیز ہم اپنی ہیبٹ کے اپوزٹ کرتے ہیں, ایک ریزسٹنس سی آتی ہے, مشکل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں اس مشکل کے بعد فتح ہے, اس مشکل کے بعد کامیابی ہے, اس مشکل کے بعد عزت ہے, اس مشکل کے بعد انسان سرخرو ہو جاتا ہے, اس مشکل کے بعد انسان اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے, اس مشکل کے بعد انسان پرسکون ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسی مشکلات آتی ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں, لٹرلی. ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ دیکھیں, پہلی بات کہ جتنا مضبوط آپ کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ آپ پر تکالیف آزمائشیں آتی ہیں. اٹس ٹرو, رائٹ؟ جتنا آپ میں پوٹینشیل ہوگا آپ اتنے ہی مشکل ٹیسٹ پاس کر سکیں گی, یہ بھی یاد رکھیں, رائٹ؟ تو جب آپ کا مضبوط ایمان ہوگا تو اس میں آپ کی آزمائش آئے گی تو ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ سوچ کے اس راستے پہ چلے ہی نہ کہ ہم تو پکڑے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ پر جب تکالیف آئیں گی آپ کو ان کا صبر سے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو یہ پتا ہو کہ وہ سچ پہ ہے. انسان ڈگمگاتا کب ہے, انسان کمزور کب پڑتا ہے؟ جب اس کو ڈاؤٹ آتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لیں. یو آر آن دا رائٹ ٹریک, آپ بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں, آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا والے جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں وہ دین پر نہیں ہیں, وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ غلط نہیں ہیں, دین حق ہے اور اسی کو غالب آ کے رہنا ہے. اللہ کا حکم حق ہے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے. یہ بات یاد رکھا کریں, اپنے آپ کو ریئلائز کروایا کریں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ٹھیک ہیں. اور اللہ کی قسم اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو یقین ہے, تو یاد رکھیں فتح آپ کی ہے, گارنٹیڈ ہے. اس وقت آپ پردے کی جو بھی پرابلمز کو فیس کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہتی ہوں, اگر آپ کھڑی رہیں گی استقامت کے ساتھ تو کامیابی آپ کی ہے. آپ کو لوگ بلیم کریں گے, لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے, لوگ آپ کو کچلنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. کیا ایسے پاسٹ میں نہیں ہوا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوا ہے, لیکن فتح آپ کی ہے. فتح آپ کی یقینی ہے. یاد رکھیں, یہ سب کمزور پڑ جائیں گے, یہ سب گر جائیں گے, کیونکہ حق حق ہوتا ہے. اور یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی دنیا ہے. یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. بس وہ ٹیسٹ ہے. اللہ بھی دیکھے, بے شک اللہ جانتا ہے. اللہ بھی دیکھے کہ کون ایمان نے پختہ ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں, اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. جب آپ نے کہا کہ اوکے میں ایمان لے آئی, تو آپ کو کیا لگا کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے, آپ کی آزمائش نہیں ہوگی, آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, ضرور ہوگا. اور آزمائش تب محسوس ہوتی ہے جب انسان کے پیارے رشتے اس کے آگے کھڑے ہو جائیں, اس کی پیاری چیزیں اس کے آگے کھڑی ہو جائیں, اس کی چاہتیں اس کے آگے کھڑی ہو جائیں, پر وہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں, مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز کی تھی نامحرم کی محبت, تو اس نامحرم کی محبت کو کون چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. اس کا نفس آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کا دل آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کی خواہشات اس کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن وہ اللہ کے حکم